دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنے عروج پر تھا اور ایک خوبصورت سی سرخ و سفید رنگت اور ہیزل آنکھوں والی لڑکی سیاہ رنگ کا حجاب اپنے چہرے کے گرد لپیٹے ایپرون پہنے بے حد مصروف انداز میں ایک بیکری میں موجود کیک پر فروسٹنگ لگانے کا کام کر رہی تھی۔ وہ عجلت میں لگتی تھی، کام کی زیادتی اور مصروفیت کے باعث اسے اپنا ہوش تک نہ تھا۔ اسکارف کے اندر سے ہی اس کی سلکی بالوں کی لٹیں نکل کر چہرے پر گر رہی تھیں اور چہرے پر بھی کئی جگہ چاکلیٹ اور کریم لگی ہوئی نظر آتی تھی۔ بیکری میں رش بڑھ رہا تھا، کسٹمر آرڈرز بڑھتے جا رہے تھے اور اسے جلد سے جلد کیک تیار کرنے تھے۔ وہاں پر موجود کئی لوگوں کی نظریں اس پر ٹکی تھیں، لیکن وہ سب سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ نہ تو کسی کی طرف دیکھتی تھی اور نہ ہی کسی پر توجہ دیتی تھی۔ وہ ریزرو تھی صرف ایک شخص کے لیے جس نے اس خوبصورت سی لڑکی سے وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا، اور وہ بھی وعدہ کر چکی تھی اس کا انتظار کرنے کا، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا، اور آج تک وہ یہ وعدہ نبھا رہی تھی۔ کیک جلدی سے ریڈی کرتے اس نے باکس میں پیک کیا تھا اور اسے کسٹمر کو ہینڈل کرنے لگی تھی جب سامنے کھڑے شخص نے کیک پکڑنے کے بہانے اس کے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھے تھے اور اس خوبصورت سی لڑکی نے گھبراتے اپنے ہاتھ واپس کھینچے تھے۔ پل بھر میں اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ اس نے گھبرائی نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا جو اسے دیکھتے عجیب سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ہاتھ تو بہت نرم ہے تمہارے، ان ہاتھوں کا کیک کھا کر بھی بہت مزہ آنے والا ہے، اگر اپنے ہاتھوں سے کھلا دو تو زیادہ مزہ آئے گا، وہ خباثت سرگوشی نما آواز میں کہہ کر آگے نکل گیا تھا اور زمل نور عباسی نے سر جھٹکتے اسے نظر انداز کیا تھا۔ اس قسم کے جاہل لوگوں اور ان کی حد درجہ جاہلیت سے اس کا روز مرہ کی بنیاد پر ہی سامنا ہوتا تھا، اور ایسے اخلاق کی حد سے گرے لفظ تو وہ روزانہ کی بنیاد پر ان جاہل لوگوں کی زبان سے سنتی تھی۔ وہ خاموشی سے دوسرا کیک ریڈی کرنے لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ پوری بیکری میں صرف وہی موجود تھی، اور بھی ورکرز موجود تھے اور وہ سب بھی اپنے اپنے کام میں ہر درجہ مصروف نظر آتے تھے۔ یہ بیکری کوئی معمولی نہیں تھی بلکہ اسلام آباد کی سب سے بہترین اور شاندار بیکری میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ ہر ایک آئٹم پر ایک الگ سیلر موجود تھا، بسکٹ کے کاؤنٹر پر الگ، بریڈ کے کاؤنٹر پر الگ، الغرض ہر ایک آئٹم پر الگ الگ ورکر موجود تھا، اور کیک کے کاؤنٹر پر وہ خوبصورت سی لڑکی موجود تھی۔ وہ پچھلے 9 سال سے یہاں کام کر رہی تھی، مزید پڑھنے کے اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ 9 سال پہلے اس کے بابا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے جب اس نے اس بیکری میں کام کرنا شروع کیا تھا، اور 8 سال پہلے اس کی جان سے پیاری مما بھی اسے ظالم دنیا میں چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی تھی، اور اب اس کے پاس اس کی فیملی کے نام پر صرف اس کی دادی رہ گئی تھیں جن کا وہ حد سے بڑھ کر خیال رکھتی تھی، اس قدر کہ اسے اپنی پرواہ تک نہیں تھی۔ اسے خود کو اپنی دادی کو سنبھالنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی برداشت کرنا پڑتا وہ کر جاتی، اور اس سے بہتر جاب بھی اسے کہیں نہیں مل سکتی تھی۔ اسے یہ جاب بھی اپنے ایک دوست کی مہربانی کے طفیل ہی ملی تھی۔ یہ بیکری 2 بھائیوں کی ملکیت تھی اور اس کے دوست کا شوہر تھا جو انتہائی نرم مزاج اور سیدھا سادہ انسان تھا، اور وہ ان کا احسان سمجھتی تھی خود پر۔ وہ نیکسٹ آرڈر تیار کرنے میں مصروف تھی جب کسی نے زوردار ہاتھ اس کے سامنے کاؤنٹر پر مارا تھا، اور زمل نور نے چونک کر اس بدتمیزی کرنے والے شخص کو دیکھا تھا، اور اسے دیکھتے ہی اس نے گہرا سانس بھرا تھا، اور باقی کے ورکرز بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے لیکن اپنے کاموں میں ایک بار پھر مصروف ہو گئے تھے۔ یہ شخص ہر ہفتے ہی یہاں آتا تھا اور یہ زمل نور کا چچا زاد کزن تھا۔ اس بات سے سبھی واقف ہو چکے تھے۔ سویٹ ہارٹ، ایک کیک تو بنا دو، اور کیک پر ایک سرخ دل ضرور بنانا، وہ عجیب سی آواز میں بولا تھا، اور زمل نور عباسی کو اس سے گھن محسوس ہوئی تھی۔ یہ اس شخص کا انتہائی بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ تمہاری پرابلم کیا ہے؟ تمیز سے بات کیا کرو ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ ہلکی آواز میں دبے دبے غصے سے بولی تھی۔ یہاں پر شور کر کے وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اور کسٹمر سے بدتمیزی کر کے وہ کرنے کے جرم میں وہ اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھو سکتی تھی۔ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تمہیں یہ ایک کیک ہی تو کہا ہے بنانے کو، جو تمہارا کام ہے وہی کرو ورنہ میں تمہارے خلاف یہاں پر کمپلین درج کروں گا کہ یہاں کے ورکرز کو تمیز نہیں ہے کسٹمر کو ڈیل کرنے کی۔ وہ یک طرفہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، اور زمل نہ چاہتے ہوئے خاموشی سے اس کا کیک تیار کرنے لگی تھی۔
ویسے اتنی خوبصورت اکیلی اور غیر شادی شدہ لڑکی سب کے لیے موقع ہی ہوتی ہے، تم اتنا کیوں بھڑکتی ہو؟ جب تم ہو ہی موقع سب کے لیے تو ہر کوئی تم پر ٹرائی تو مارے گا ہی۔ اس کی زبان ہمیشہ کی طرح خباثت اگل رہی تھی اور زمل یہاں سے خاموشی سے اسے برداشت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سچ بھی تھا، ہر بار اکیلی کام کرنے والی لڑکی کو لوگ کوئی آبجیکٹ یا موقع ہی سمجھتے تھے۔ صرف یہی نہیں، اس کے خاندان کا ہر شخص رشتہ دار ایسا ہی تھا، ہر کوئی اس کے اکیلے اور 27 کی عمر میں بھی غیر شادی شدہ ہونے پر اسے طعنے دینا اور ذلیل کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، اور زمل کو سخت قسم کی نفرت تھی اپنے رشتہ داروں سے۔ اس کے بابا کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ رشتہ دار اس کی جائیداد پر قبضہ کر کے اسے قطع تعلق کر چکے تھے، لیکن اس کی زندگی میں زہر گھولنے بار بار سامنے آ ہی جاتے تھے۔ جلد از جلد اس شخص کا کیک تیار کرتے اس شخص کے سامنے رکھا تھا جو اس نے شاید اپنی کسی گرل فرینڈ کے لیے تیار کروایا تھا، اور نام بھی اسی کا لکھوایا تھا۔ آپ کے 1500 روپے ہوئے اس کیک کی پیمنٹ، پلیز آپ جلد از جلد اپنا بل پے کریں اور جائیں یہاں سے، وہ ضبط کی آخری حد پر کہہ رہی تھی، جبکہ اب وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ اپنی اتنی پیاری کزن کے یہاں کام کرتے ہوئے بھی تمہیں لگتا ہے میں بل پے کروں گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اپنی تنخواہ سے بھر دینا، آخر تمہاری تنخواہ پر ہمارا بھی تو حق ہے۔ ساری اسے کھلاتی ہو خود کھا جاتی ہو، تھوڑا بہت ہمارے پر بھی خرچ کرنا تمہارا فرض بنتا ہے۔ وہ ایک کان کا کونا دباتے نہایت بدتمیزی سے بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کیک اٹھاتا، زمل کیک کے باکس پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ سر، آپ پیمنٹ کے بغیر یہاں سے کیک نہیں لے جا سکتے، یہاں پر فری میں چیزیں نہیں بانٹی جاتی۔ اگر آپ کو فری کھانے کی عادت ہے تو ملک میں بہت سے لنگر خانے موجود ہیں جو بھکاریوں اور غریبوں کو مفت میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، وہ تنفر سے بولی تھی، اور اس کے جواب پر اس شخص نے غصے سے اسے گھورا تھا، لیکن یہ زمل نور کی برداشت سے باہر تھا۔ پچھلی بار بھی اس شخص کی عیاشی کے لیے خریدے گئے کیک کی پیمنٹ اسے اپنی تنخواہ سے کرنی پڑی تھی، اور وہ دن رات محنت کر کے حق حلال کا رزق کماتی تھی، اور جو وہ ان آوارہ لوگوں پر خرچ نہیں کر سکتی تھی۔ پچھلی بار بھی وہ اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی تھی، لیکن ہر بار وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تم حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو، اگر اس نوکر سے تمہیں میں نے نکلوا دیا تو در در بھٹکتی پھرو گی تم، اور تمہارے ساتھ رہنے والی وہ بوڑھی بھی۔ وہ اونچی آواز میں بدتمیزی سے بولا تھا، اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ایک شخص نے پیچھے سے اس بدتمیز شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس بیکری کا دوسرا آنر اس کے دوست کے ہسبینڈ کا بھائی تھا، اور زمل پرسکون ہوئی تھی، وہ اس بدتمیز شخص کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ مسٹر، آپ کو کوئی پرابلم ہے کیا جو آپ یہاں اس قدر اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں؟ وہ لہجے کو بتہذیب رکھتے شائستگی سے کہہ رہا تھا۔ جب اس شخص کو دیکھتے حمزہ نے ناگواری سے اپنے کندھے پر رکھے اس ہاتھ کو دیکھا تھا اور پھر جھٹک دیا تھا۔ سامنے کھڑا شخص کیجول حلیے میں موجود تھا، بے شک وہ ہینڈسم تھا اور پرسنالٹی اچھی تھی، لیکن حمزہ جیسے بدتمیز شخص نے اس کے سامنے بھی تمیز دکھانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ تم ہو کون اور ہمارے معاملے میں کیوں پڑ رہے ہو؟ جا کر اپنا کام کرو مسٹر، وہ انتہائی ناگوار لہجے میں بولا تھا۔ میں یہاں کا آنر ہوں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے۔ روحان کبیر سکندر اس کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتے اب بھی شائستگی سے بات کر رہا تھا، اور حمزہ بھی اس کے تعارف پر فوری تمیز میں آیا تھا۔ آپ کے ورکر سے میری پرابلم، انہیں نہ تو آرڈر لینے کی تمیز ہے اور نہ اپنے کسٹمر سے بات کرنے کی، اتنے بدتمیز ورکر رکھے ہوئے ہیں آپ نے، وہ غصے سے بولا تھا، اور روحان کبیر نے زمل نور کی طرف دیکھا تھا۔ زمل کے سرخ چہرے سے وہ جان چکا تھا اس شخص نے یقیناً بدتمیزی کی حد کی ہوگی اس کے ساتھ۔ یہ ہماری بہت پرانی ورکر ہیں، ہمیں ان کی طرف سے کبھی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مس زمل نور، آپ بتائیں کیا پرابلم ہے؟ سبھی کیک تیار کروا چکے ہیں اور بغیر پیمنٹ کیے یہ یہاں سے کیک لے جانا چاہتے ہیں، اور میں نے انہیں صرف پیمنٹ کرنے کا کہا ہے اور یہ بدتمیزی پر اتر آئے ہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی تھی، جب اس کی کوئی غلطی ہی نہیں تھی تو وہ ڈرتی بھی کیوں؟ اور ریحان کبیر نے حمزہ کی طرف دیکھا تھا جس پر وہ گڑبڑا گیا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، میں بھلا پیسوں کے بغیر یہاں سے کیک کیوں لے کر جانا چاہوں گا؟ حمزہ بدحواسی میں بولا تھا، اب یہ سراسر بے عزتی لگی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی بڑا معاملہ تو نہیں، آپ پیمنٹ کر دیں اور کیک لے جائیں، باقی کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، آپ کو جو بھی پریشانی جھیلنی پڑی۔ وہ شائستگی سے کہتے زمل نور کی طرف مڑ گیا تھا، اور حمزہ نے بھی پیسے نکال کر کاؤنٹر پر رکھتے اسے ترش نگاہوں سے گھورتا وہاں سے جا چکا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے زمل نور سے خیریت دریافت کی تھی جو اس نے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زمل کو اس کے الفاظ نہیں پسند آئے ہوں گے۔ ٹھیک ہوں میں، لیکن آپ کو ایسے گرے ہوئے لوگوں سے معذرت نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ انہیں ان کی اصلی جگہ دکھانی چاہیے تھی، آپ تو ایسا کر سکتے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے کام میں مصروف ہوتے خفگی بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ وہ مسکرایا تھا۔ جب معاملہ آرام سے ختم ہو سکتا تھا تو مجھے طیش میں آنا ضروری نہیں لگا۔
ویسے بھی تم بھائی کو جانتی ہو، معاملہ بڑھتا تو بھائی تک جاتا اور انہیں لڑائی جھگڑا بالکل پسند نہیں۔ درمیان میں تمہارا نام بھی آتا اور تمہاری جاب خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ وہ نرم لہجے میں بات کر رہا تھا اور جمل نور نے سمجھنے کے انداز میں اس بات میں سر ہلایا تھا۔ روحان کبیر کے ساتھ اس کے اچھے مراسم تھے، لیکن یہاں پر تمام ہولڈ روحان کبیر کے بڑے بھائی کا تھا، جبکہ روحان کبیر یہاں صرف دن میں ایک دفعہ حساب کرنے آتا تھا۔ اس کا خود کا علیحدہ بزنس بھی تھا، یہاں بس اس کی انویسٹمنٹ تھی، وہ یہاں کے معاملات میں دخل نہیں دیتا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ہی شاید اوور ریئیکٹ کر گئی تھی، وہ نادم سی تھی۔ نہیں، آپ بھی صحیح ہو اپنی جگہ۔ مجھے لگتا ہے مجھے ایسے لوگوں کے داخلے پر ہی پابندی عائد کر دینی چاہیے۔ وہ کاؤنٹر کے ساتھ ٹیل لگا کر کھڑا ہوا تھا اور جمل مسکرائی تھی۔ کتنے لوگوں پر پابندی عائد کریں گے آپ کے بزنس کا نقصان ہوگا۔ اپنا بزنس چلانے کے لیے مجھے ان جیسے گھٹیا لوگوں کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ بے ساختہ کہہ گیا تھا۔ دن میں ایک دفعہ وہ جب بھی یہاں آتا وہ جمل کے کاؤنٹر پر رک کر ایک دفعہ بات چیت ضرور کرتا، لیکن ایک حد میں رہ کر۔ وہ اسے پسند کرتا تھا جس بات سے جمل نور ناواقف تھی، اور روحان کبیر نے بھی کبھی اپنی پسند اس پر ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کے لیے ریزروڈ ہے، اور روحان کبیر نے بھی اس پر اپنی پسند ظاہر کر کے اسے یہاں غیر آرام دہ کرنے اور اچھے تعلقات خراب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شکریہ سر، لیکن اس کی ضرورت نہیں مجھے۔ اب یہ سب ہینڈل کرنے کی عادت پڑتی جا رہی ہے۔ ویسے بھی ایسے لوگوں کو اگنور کرنا سب سے بہترین کام ہے۔ یو آر رائٹ، اوکے، اب میں حساب کتاب کر لوں۔ بائے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا وہاں سے چل دیا تھا۔ بریک ٹائم میں وہ فارغ ہو کر تھک ہار کر ایپرن اتار کر باہر لگی میز کرسیوں پر آ بیٹھی تھی۔ اتنا تو وہ کام کی وجہ سے بھی نہیں تھکتی تھی جتنا اسے لوگوں کے رویے تھکا دیتے تھے۔ اس نے جیب سے فون نکالا تھا اور ہمیشہ کی طرح اپنا پسندیدہ کام جو اس کی ساری تھکن اتار دیتا تھا وہی کرنے لگی تھی، اور وہ تھا اپنے پسندیدہ شخص کی تصویر کو بغیر پلکیں جھپکے ایک لمبے وقت تک دیکھتے رہنا، اس کے بارے میں سوچنا۔ یہ تصویر آج سے 11 سال پرانی تھی، لیکن آج تک اس نے اس تصویر کو سنبھال کر رکھا تھا۔ کبھی کبھی تو بہت زیادہ یاد آتا تھا، اس قدر کہ بے حد مشکل ہوتا تھا اپنے آنسوؤں کو روکنا۔ وہ 11 سال پہلے اس انتظار کی سولی پر لٹکا کر گیا تھا اور آج تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ کبھی مڑ کر اس کی خبر نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ امید میں تھی کہ وہ واپس آئے گا اور اپنا وعدہ نبھائے گا۔ وہ اس کے ساتھ وفادار تھی، اپنا وعدہ نبھا رہی تھی، لیکن کئی بار وہ زمانے کی دی کئی تکلیفوں سے ہار جاتی تھی، ٹوٹ جاتی تھی، لیکن پھر خود کو مضبوط کرتی تھی کہ جس دن وہ لوٹ کر آیا اس دن اس کے تمام غم و تکلیف کا مداوع ہو جائے گا۔ جس دن اس کے بابا کا انتقال ہوا اسے ضرورت تھی اس شخص کی، لیکن وہ نہیں تھا، پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ جس دن اس کی ماں کا انتقال ہوا اس دن بھی وہ روئی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ یہ انتظار اس کا دم گھٹ رہا تھا، لیکن زندگی ایک امید پر گزارنے کا بھی یہ واحد ذریعہ تھا۔ اس کا انتظار اسے تھکا رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ دعا کرتی کہ انتظار ختم ہو جائے، لیکن کبھی کبھی اسے خوف بھی آتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ انتظار کبھی ختم نہ ہو۔ اگر اس نے وفا نہ نبھائی تو وہ کیا کرے گی؟ اگر وہ اپنے وعدے سے مکر گیا تو وہ کیا کرے گی؟ یہی سوچ اسے پل پل مارتی تھی، لیکن پھر وہ اپنے گرد یقین کا جال بن لیتی تھی اور پھر سب آسان لگتا تھا۔ وہ اس پر اعتبار کرتی اور ہمیشہ کرے گی، یہی کہہ کر وہ خود کو ہمیشہ راضی کر لیتی تھی۔ جس دن وہ واپس آ کر اسے اپنا لے گا وہ بس اس دن کے انتظار میں تھی، اور اسے لگتا تھا کہ وہ دن اس کے تمام صبر کا پھل ہوگا۔ ماضی قصہ آج سے 11 سال پہلے کا۔ ایک 18 سالہ لڑکی اپنے ہی گھر کے باہر بنے گارڈن کے بینچ پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ایک 19 سالہ لڑکا گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ ایک خوبصورت سی لڑکی افسردہ لگتی تھی اور ایک پیارا سا لڑکا پریشان سا تھا، لیکن ایک بات جو ملتی تھی وہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو جمل، میرا جانا ضروری ہے۔ پاپا نے میرا ایڈمیشن ابراڈ کے کالج میں مجھ سے پوچھے بغیر کروا دیا ہے، ورنہ میں بھی تمہارے ساتھ اسی کالج میں پڑھنا چاہتا تھا، یہیں رہنا چاہتا تھا۔ میرے لیے بھی مشکل ہے یار تمہیں چھوڑ کر جانا، وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کے آنسو سے تکلیف دے رہے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے تمہارے وہاں پڑھنے کے لیے جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم بہت دور چلے جاؤ گے، وہ بھی اتنا زیادہ لمبے وقت کے لیے، وہ نم آواز میں کہہ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے اس کے دور جانے کا سن کر، وہ بھی اتنے لمبے عرصے کے لیے۔
وہ دونوں بچپن سے ساتھ رہے تھے، بچپن سے ساتھ پلے بڑھے تھے، بچپن سے ان کی دوستی آج تک قائم تھی، اور یہ دوستی محبت میں کب بدلی پتہ نہیں چلا، اور جب معلوم ہوا بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب ان کے علیحدہ ہونے کا وقت تھا، ایک دوسرے کی اتنی عادت اب ہو چکی تھی کہ وہ ایک دن بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ پاتے تھے، اور کہاں وہ 6 سالوں کے لیے اسے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہا تھا۔ میرے لیے بھی سب چھوڑ کر جانا مشکل ہے، لیکن اب مجھے جانا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر تم اس طرح سے رو گے تو میرے لیے جانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے کہتے پریشان سا لگتا تھا، دل اس لڑکی کا ہاتھ تھامنے کا تھا، لیکن وہ جب سے بڑے ہوئے تھے حد میں رہنے لگے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے ملتے، بات کرتے، ساتھ میں پڑھتے، باہر بھی جاتے، لیکن ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے اور چھونے سے گریز کرتے تھے۔ تو وہاں جا کر مجھے بھول جاؤ گے، میرے بغیر تنہا یہاں کیسے رہوں گی؟ میرا تو کوئی بھائی بہن یا پھر میری کوئی دوست بھی نہیں ہے جس سے میں اسٹڈی میں ہیلپ لے سکوں یا پھر بور ہونے پر کہیں جا سکوں۔ تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ جانے بھی نہیں دیں گے ماما پاپا۔ وہ اپنا بچہ زبان پر لے آئی تھی اور ظالم صدیقی نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ تم بھی کوئی بھولنے کی چیز ہو، تم تو ہر پل یاد آتی رہو گی مجھے، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو مجھے کبھی نہیں بھولو گی۔ وہ مسکرایا تھا اور اس بار زمل نے اسے خفی بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ میں کیوں بھولوں گی تمہیں، میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے تم بھول جاؤ گے مجھے، تم بدل جاؤ گے، مجھ سے رخ پھیر لو گے تم وہاں روشنیوں میں گم ہو کر۔ اس کے خدشات پر ظالم نے سر جھٹکا تھا اور دل کھول کر مسکرایا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیکھوں گا، کسی کو بھی اپنا دوست نہیں بناؤں گا، میں خود کو تمہارا پابند رکھوں گا، میں انتظار کروں گا اس وقت کے ختم ہونے کا، اور میں لوٹ کر آؤں گا، اور شادی صرف تم سے ہی کروں گا، ہم ساتھ زندگی گزاریں گے، میری ہم سفر شریک حیات صرف تم بنو گی۔ وہ مضبوط لہجے میں اس سے وعدے کر رہا تھا، اور تم بھی مجھ سے وعدہ کرو خود کو میرا پابند رکھو گی، تم میرا انتظار کرو گی، میری محبت میں خیانت نہیں کرو گی۔ وہ محبت سے کہہ رہا تھا اور زمل نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے لیے ریزرو رہوں گی، وہ اپنا دل مضبوط کرتے کہہ گئی تھی۔ یہ شخص اس کی کچی عمر کی پہلی محبت تھا، اور کچی عمر کی محبتیں ہمیشہ پکے نشان چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ ہوئی نا بات، چلو رونا بند کرو، کل تو میں چلا جاؤں گا، اگر تم اسی طرح روتی رہی تو میں وہاں بھی پریشان رہوں گا۔ وہ زبردستی مسکرائی تھی اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کل روانہ ہو گیا تھا ایک لمبے وقت کے لیے اسے اکیلا چھوڑ کر، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا، یوں لگ رہا ہے وہ ابھی لوٹ آئے گا، جاتے جاتے وہ چراغ بجھا کر نہیں گیا۔ رات کے وقت بس اسٹاپ پر بیٹھی وہ خاموشی سے اپنے آس پاس کی رونق دیکھتے بس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاتھ میں گھر کے لیے پارسل کروایا ہوا کھانا تھا، رات کا کھانا وہ دادی کے ساتھ ہی کھاتی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی اسے بس یہی خیال ہوتا کہ شاید اس بھیڑ میں اسے وہ نظر آ ہی جائے، لیکن ہر بار کی طرح مایوس ہو کر وہ گھر لوٹ جاتی تھی۔ 6 سال کا وعدہ کر کے آج 11 سال مکمل ہونے کو آئے تھے اور وہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ اکیلی سب سے لڑتے لڑتے وہ تھک رہی تھی، بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے جنہیں وہ پیچھے دھکیل گئی تھی۔ اتنے میں بس آ کر رکی تھی اور بس میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو چکی تھی۔ دادی اب آپ بھی جائیں، کھانا لگ گیا ہے، کیا کر رہی ہیں آپ؟ کھانے کی میز پر کھانا لگاتے اس نے دادی کو اونچی آواز دی تھی۔ گھر آ کر وہ مختلف انسان کا خول اپنے اوپر چڑھا لیتی تھی، جیسے وہ ایک خوش ہنستی مسکراتی زندگی کو بھرپور جینے والی لڑکی ہو۔ آ رہی ہوں، تم جو جہاز پہ سوار ہو جاتی ہو، ایک کمزور سی کانپتی ہوئی آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ وہ لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں 2 کمرے، ایک چھوٹا سا لاؤنج اور لاؤنج میں ہی اٹیچ کچن تھا۔ ہاں تو بھوک لگی ہے مجھے، اور آپ جانتی ہیں آپ کے بغیر اکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا مجھ سے۔ اس نے دادی کے لیے کرسی کھینچی تھی اور وہ بیٹھ گئی تھی، اور زمل نور بھی ان کے ساتھ بیٹھتی ان کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی تھی۔ تو بھی کہتی ہوں شادی کر لے، کب تک اکیلی رہے گی؟ میری بھی اب اس دنیا سے جانے کی عمر ہو گئی ہے، میرے بعد کیسے اکیلی رہے گی؟ مجھے تو تیری فکر نہ جینے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے۔ دادی جب وقت ہوگا کر لوں گی شادی، میں نے کب کہا مجھے شادی نہیں کرنی؟ اب ویسے ہی میری دادی کی عمر لمبی ہے، وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی، میں جانتی ہوں۔ وہ لائٹ سے کہتے پہلا نوالا اپنی دادی کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور پھر خود کھانا کھانے لگی تھی، اور انہوں نے طرز بھری نگاہوں سے اپنی پوتی کو دیکھا تھا جو ایک غیر شخص کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہی تھی۔ وہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی، لیکن زمانے بھر کی تکالیف اس کے چہرے پر رقم انہیں نظر آتی تھی۔ وہ نہیں آئے گا بچے، کیوں اس کے پیچھے اپنی جوانی تباہ کر رہی ہے؟ 6 سال کا کہہ کر آج 11 سال ہو گئے وہ نہیں آیا۔ وہ تجھے بھول گیا ہے، تو بھی اسے بھول جا، وہ اسے دیکھتے تکلیف بھرے لہجے میں بولی تھی، اور زمل نور کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف ابھری تھی۔ ہاتھ میں پکڑا نوالا اس نے واپس پلیٹ میں رکھ دیا تھا اور پانی کا گلاس اٹھاتے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ دادی اس نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے بھول جائے گا، میں جانتی ہوں وہ مصروف ہوگا
اپنا کریئر بنا رہا ہوگا، اس کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے دادی، وہ مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ اگر میں وفادار ہوں اس کے ساتھ تو وہ بھی وفادار ہوگا میرے ساتھ۔ میں کیسے اس سے کیا وعدہ توڑ کر کسی اور سے شادی کر سکتی ہوں؟ میں مرتے دم تک اس کا انتظار کروں گی۔ دادی چاہے وہ آئے نہ آئے، وہ اذیت بھرے لہجے میں کہتے کھانا کھانے لگی تھی۔ عورت محبت میں اندھی ہوتی ہے اور تب تک رہتی ہے جب تک اس کی خود کی محبت اس کی آنکھوں سے پٹی اتار نہ پھینکے۔ مرد ذات سے وفا کی امید نہیں رکھتے بچے، مرد ہمیشہ بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کی محبت بھی اس کے لیے آپشن ہوتی ہے۔ جیسے ہی پہلے سے بہتر محبت ملی، وہ محبت کو بھی اس طرح کچرے میں پھینکتا ہے گو کہ اس سے کبھی اس کا کوئی تعلق رہا ہی نہ ہو۔ اس کی فیملی یہاں سے ابراڈ شفٹ ہوئے 8 سال ہو چکے ہیں۔ کیا وہ اپنی فیملی سے نہیں ملتا ہوگا؟ اسے نہیں معلوم پڑا ہوگا تیرے ماں باپ کے بارے میں؟ کیا اسے نہیں معلوم ہوگا تو اکیلی ہو چکی ہے؟ کیا وہ تیرے لیے آیا؟ اس نے ایک بار بھی تیرا پتہ کیا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی اور وہ یہاں آ کر لاجواب ہو جاتی تھی۔ اسے کہیں پہ بھی سب کی باتیں سچی لگتی تھیں کہ وہ اسے بھول چکا ہے، لیکن دل کا کیا کرتی جو 11 سال سے صرف اسے ہی یاد کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے دادی وہ مصروف ہو، اس نے کوشش کی تھی اور وہ نہ آ سکا ہو۔ اس نے کمزور سی دلیل دینی چاہیے تھی اور اپنے دل کو ایک چھوٹی تسلی بھی، جس پر اس کا خود کا دل آمادہ نہیں ہو سکا تھا۔ وہ چہرہ جھکا گئی تھی اور دادی نے اس کے چہرے پر کرب دیکھا تھا۔ خدا کرے وہ صرف مصروف ہی ہو، میں دعا کروں گی وہ جلد لوٹ آئے اور تمہارا انتظار ختم ہو۔ وہ مزید اسے تکلیف میں نہیں دھکیلنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی، برتن سمیٹنے اور دادی کو دوا دے کر سلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹی کروٹ بدل رہی تھی۔ اس کی ہر رات اس طرح بے چینی اور آنکھوں میں کٹ جاتی تھی۔ تھک ہار کر اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ آنکھوں کے کنارے سے آنسو نکلتے کن پٹی میں جذب ہوئے تھے۔ اسے آج بھی ایک ایک لمحہ یاد تھا، بچپن سے لے کر جوانی تک اس شخص کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح گھوم جاتا تھا۔ جمل نور اور ظالم صدیقی کے ڈیڈ ایک بہترین دوست ہونے کے ساتھ ایک اچھے بزنس پارٹنر بھی تھے اور گھر بھی ان کے برابر میں ہی تھے، جس کے باعث وہ دونوں بھی اسکول جانے سے لے کر شام میں کھیلنے تک ساتھ ہی رہتے تھے۔ جمل کے والد کے انتقال کے بعد اس کے چچا ظالم صدیقی کے ڈیڈ سے اپنے بھائی کے بزنس کا حصہ علیحدہ کر چکے تھے اور تمام بزنس اور جائیداد تک اپنے نام کروا چکے تھے، اور جمل نور کو ابھی اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ اپنے باپ کی محنت بچا سکتی۔ خود سے لڑ کر، تھک ہار کر، ہر ایک کے لیے تکلیف اور غم یاد کر کے اس نے اپنے سکون کا واحد راستہ چنا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی اور دراز سے نیند کی گولیاں نکالتے اس نے گولی منہ میں رکھتے بغیر پانی کے نکل لی تھی، اور کروٹ کے بل لیٹتے تکیے کے نیچے سے اس نے اپنا فون نکالا تھا اور وال پیپر پر لگی اس کی 11 سال پرانی تصویر کو دیکھنے لگی تھی۔ تم کتنے پیارے ہو، اب تو تم بہت زیادہ پیارے اور ہینڈسم ہو گئے ہوگے۔ بہت خواہش ہے تمہیں دیکھنے کی، اب پتہ نہیں کیسے دکھتے ہوگے تم۔ وہ خالی ذہن اس کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی۔ تم کب آؤ گے؟ تمہارا انتظار کرتے کرتے اب تھکنے لگی ہوں۔ ایسا لگتا ہے مجھے موت آ جائے گی لیکن تم نہیں آؤ گے۔ پتہ ہے سب تمہیں بے وفا کہتے ہیں، سب کہتے ہیں تم مجھے بھول گئے ہو، لیکن میں جانتی ہوں تم مجھے نہیں بھولے، نہ ہی کبھی بھول سکتے ہو۔ میں جانتی ہوں تم وفادار ہو۔ میں سب کو جواب دیتے دیتے تھک گئی ہوں۔ پلیز تم ایک بار واپس آ کر ثابت کر دو تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم نے بھی اپنا وعدہ نبھایا۔ وہ اب ٹوٹے لفظوں میں بولنے لگی تھی۔ نیند اس پر حاوی ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں اور آخرکار اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا تھا اور آنکھیں مکمل بند ہو گئی تھیں۔ 1 ہفتے بعد رات کے وقت بیکری سے چھٹی ملنے پر وہ تھکی ہاری سی میلے سے کپڑوں میں، جو سارا دن کام کرنے کے بعد خراب سے نظر آنے لگے تھے، بیکری سے ہی کچھ فاصلے پر فارمیسی کے سامنے کھڑی وہ دادی کے لیے کچھ ادویات خرید رہی تھی۔ وہ عجلت میں رکھتی تھی، آج وہ ضرورت سے زیادہ تھک گئی تھی۔ دادی کی طبیعت خراب ہونے کے باعث اسے دوپہر میں 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر دادی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا تھا اور واپس کام پر آنا پڑا تھا، اور آج کام پورا کرنے میں گھر جانے میں کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ فارمیسی سے ادویات خریدنے کے بعد ایک ریسٹورینٹ سے کھانا خرید کر وہ واپس گھر کی راہ کو چل پڑی تھی جب اسی بیکری کے سامنے سے گزرتے اس کے قدم رک گئے تھے۔ ایک بچہ انتہائی قیمتی کار کے پاس کھڑا تھا اور روٹھے ہوئے انداز میں اپنے ڈیڈ سے شاید کسی چیز کے لیے ضد کر رہا تھا، جبکہ ایک نوجوان اس بچے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے شاید کسی چیز کے لیے منا رہا تھا۔ وہ اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کی پیٹھ تھی اس کی طرف، اور ساتھ ہی ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی ایک بیش قیمتی لباس میں ملبوس کھڑی تھی، کوئی 7 سے 8 ماہ کی حاملہ لگتی تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، شاید اس بچے کی ماں تھی وہ۔
لیکن جس چیز نے جمل نور کے قدم روکے تھے وہ پیارا سا 5 سے 6 سال تک نظر آنے والا بچہ تھا، جو بالکل ظالم جیسا لگا تھا اسے، جیسا ظالم بچپن میں نظر آتا تھا۔ کپڑوں کا انداز بھی بالکل ظالم جیسا تھا۔ وہ کئی لمحے رک کر تھم کر اس بچے کو دیکھی گئی تھی۔ ایک عرصے بعد اس پسندیدہ شخص جیسا کوئی نظر آیا تھا۔ دل نہیں کیا تھا اس کا کہ وہ اس جگہ سے ہل بھی سکے یا پھر نظریں بھی پھر سکے۔ وہ نہ نظر آئے تو اس جیسا ہی کوئی دکھ جائے۔ جمل نور کا بھی وہی حال تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں آیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی اس بچے کو دیکھتے اپنی ہی حالت پر، اور ساتھ ہی اس پیارے سے بچے کی معصومیت اور اداؤں پر، اور کچھ ہی پل میں اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی جب اس شخص نے چڑھا موڑ کر اس انگلی کے اشارے سے اس بچے کو کچھ دکھایا تھا اور واپس اس بچے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اور وہ پل تھا کہ اس پیاری سی معصوم لڑکی کا 11 سالوں کا انتظار، تکلیف، محبت، آنسو، صبر، کئی راتیں تکلیف میں جاگ کر اس کے انتظار میں جو کٹی تھیں، وہ سب پل بھر میں رائے گاں گیا تھا۔ ایک خواہش تھی اس شخص کو دیکھنے کی، اتنے عرصے بعد وہ کیسا نظر آتا ہوگا۔ اور آج جب وہ نظر آیا تھا تو اپنی خواہشات پر ہی اسے افسوس ہوا تھا اور خوف بھی آیا تھا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا، کرچی کرچی ہوا تھا، اور تکلیف اس قدر ہوئی تھی کہ سینے سے خون رستہ محسوس ہوا تھا۔ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ وہ یہاں تھا تو اس سے ملنے کیوں نہیں آیا، اور یہ اس کے ساتھ سب کون تھے؟ یہ بچہ اس کے جیسا کیوں نظر آتا تھا؟ وہ ان سب سوالوں کے جواب سمجھ چکی تھی، لیکن جس دل نے 11 سال تک اس کا انتظار کیا تھا، اس سے محبت کی تھی، وہ یہ سب اسے کیسے سمجھاتی؟ وہ چاہتی تھی اس کا انتظار ختم ہو جائے، لیکن اسے کبھی کبھی اس انتظار کے ختم ہونے سے بھی خوف آتا تھا، اور آج جب انتظار ختم ہوا تھا تو اس کا ڈر صحیح ثابت ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف کی شدت سے آنسو بھرنے لگے تھے، اور بغیر رکے کسی موتیوں کی طرح مسلسل اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ اس کا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ اسے اس وقت خوف محسوس ہوا تھا، اور بے حد۔ کیا وہ اسے بھول چکا تھا؟ کیا وہ زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا؟ کیا اس کی محبت بے وفا نکلی تھی؟ جمل میں حوصلہ نہیں تھا وہ آگے بڑھ سکے، اسے چھو سکے، اسے سوال پوچھ سکے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ایک بار لوٹ کر آ جائے اور لوگوں کو غلط ثابت کرے کہ وہ اسے بھولا نہیں۔ تو کیا وہ لوٹ کر آیا صرف لوگوں کو صحیح ثابت کرنے تھا؟ اسے خوف محسوس ہوا تھا، اسے وہ تمام لوگ خود پر ہنستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ غلط ثابت ہوئی تھی، اور لوگ جو اسے طعنہ دیتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ سب صحیح ثابت ہوئے تھے۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی، کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی، وہ اس حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے قدم چلنے سے انکاری تھے۔ اسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، اس بچے نے اس شخص کا ہاتھ تھاما تھا، وہ بیکری کی طرف ہی آ رہے تھے۔ ایک دم وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی، اسے جانا تھا یہاں سے۔ اس نے آستین سے آنکھیں رگڑ کر صاف کی تھیں، وہ رو نہیں سکتی تھی اس شخص کے سامنے۔ وہ نظریں جھکائے یہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ جمل نور اسے دیکھتے ہوئے بے دھیانی میں پکار بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی کھڑی تھی، اور وہ اسے آج بھی پہچان سکتا تھا۔ اتنے عرصے بعد اسے دیکھتے ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بدل گئی تھی، شاید پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ ایک پل کو اسے لگا تھا شاید پہچاننے میں غلطی کر دی اس نے، لیکن جس طرح وہ تھمی تھی یہ ثابت کر گیا تھا کہ وہی جمل نور ہے۔ جبکہ اتنے عرصے بعد اس شخص کی آواز سنتے، اس کے ہونٹوں سے اپنے نام کی پکار سنتے، جمل کے دل کی دنیا تھمی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی اس کا سامنا کرنے کی، لیکن وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تھا، اور اس کی ہیسل آنکھیں دیکھتے وہ آج بھی تھما تھا، لیکن ان آنکھوں میں آج بہت کچھ تھا۔ جمل کہ تم ہی ہو نا؟ وہ جیسے بے یقینی کی کیفیت میں پوچھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ موجود لڑکی اور بچے نے حیرت سے ظالم صدیقی کو دیکھا تھا۔ ڈیڈی یہ کون ہے؟ وہ بچہ ظالم صدیقی کا ہاتھ کھینچتے پوچھ رہا تھا، اور جمل نے اس بچے کو اور پھر ظالم کو دیکھا۔ جمل کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے، وہ بول نہیں پا رہی تھی کچھ بھی۔
وہ شخص ایک لمبا عرصہ پہلے اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا، یا پھر اس نے کبھی اسے یاد ہی نہیں رکھا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت سی فیملی تھی، اور وہ خود کیا تھی، کہاں تھی؟ کہیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اپنی زندگی کا قیمتی وقت وہ اس شخص کے لیے برباد کر چکی تھی۔ میں جانتا ہوں انہیں بیٹا، وہ بمشکل بولا تھا۔ کیا رشتہ رہ چکا تھا اس لڑکی سے ماضی میں، وہ رشتہ وہ یہاں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی اس لڑکی کا سامنا کرنے کی، اور نہ ہی وہ کبھی چاہتا تھا کہ اس کا سامنا کبھی اس لڑکی سے ہو، لیکن آج اسے سامنے دیکھتے وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ وہ اسے یاد آتی تھی، ہمیشہ یاد آتی تھی، وہ اسے کبھی بھول نہیں پایا تھا۔ کیسی ہو، ٹھیک ہو تم؟ ایک عرصے بعد وہ اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ خواہشات اگر پوری ہو بھی رہی تھی تو کہاں اور کس طرح؟ وہ اس سے سوال پر سوال پوچھ رہا تھا، وہ بول نہیں پا رہی تھی، صرف اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ظالم کے برابر میں کھڑی لڑکی اور اس کا بیٹا حیرت سے کبھی اس لڑکی کو تو کبھی ظالم کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک عام سی خراب سی میلے کپڑوں میں مڈل کلاس لڑکی تھی جسے وہ خود روک کر بات کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو اسے؟ انیسہ نے حیرانی سے ظالم سے پوچھا تھا، اور ظالم صدیقی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا دینے کو۔ ہاں، اسکول ٹائم میں ہم بچپن میں دوست رہ چکے ہیں، پاپا کے پرانے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے یہ۔ اس کے دوست کہنے پر جمل نے اسے دیکھا تھا۔ زندگی کا ایک حصہ جس شخص کے لیے وہ برباد کر چکی تھی، وہ اسے صرف دوست کہہ رہا تھا، اور جمل کو یہ حقیقت لگا تھا وہ اس کے لیے کسی زمانے میں صرف بچپن کی دوست ہی رہی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا، اور پہلی بار ہم زارم کے کسی کلاس فیلو اور یہاں کے جاننے والے سے ملے ہیں۔ تم سے مل کر اچھا لگا۔ انیسہ نے اسے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے کیا تھا۔ وہ پاکستانی تھی، لیکن اس کا لہجہ پاکستانی نہیں لگتا تھا، اور جمل نور نے اس کے ہاتھ دیکھے تھے، نرم، ملائم، شفاف، اور اس میں چمکتے ہیرے کی انگوٹھیاں اور بریسلیٹ۔ پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا، ایک ہاتھ میں ادویات کا اور پارسل کھانے کا بیگ تھا، اور ایک ہاتھ میں اس کا اپنا سفری بیگ۔ اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ میرے ہاتھ صاف نہیں، وہ اپنے لہجے کو قابو کرتے بولی تھی۔ جمل کو اس کے ہاتھوں کے سامنے اپنے ہاتھ میلے محسوس ہوئے تھے۔ کوئی بات نہیں، انیسہ اپنا ہاتھ واپس کھینچ چکی تھی، جبکہ ظالم کی نظریں مسلسل جمل نور پر تھیں۔ آخرکار وہ بولی تھی، اور ظالم کی مہنگے کپڑے پہنے، اوپر بلیک لانگ کوٹ پہنے وہ شاندار لگ رہا تھا، پہلے سے بہت زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا، اور جمل کو اپنا آپ ان کے سامنے بہت چھوٹا لگا تھا۔ میلے ڈھیلے سے کپڑے جن پر داغ واضح موجود تھے، پرانے سے جوتے، سیاہ رنگ کے حجاب میں لپٹا چہرہ، اسے شرمندگی سی محسوس ہونے لگی تھی اس شخص کے سامنے۔ وہ ماڈرن تھے، اور وہ خود کو کسی فقیر سے کم نہیں سمجھ رہی تھی اس کے سامنے۔ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ مجھے انکل آنٹی کا پتہ چلا۔ میں ایک بیکری میں کام کر رہی ہوں۔ شکریہ آپ کا، آپ نے خیریت دریافت کی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، بس چھوٹ جائے گی میری۔ وہ سرد لہجے میں عجلے سے کہتے چل وہاں سے چل پڑی تھی۔ وہ مزید اس کے منہ سے کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ رخ موڑتے ہی اتنی دیر سے ضبط کیے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسے لگا تھا اگر وہ کچھ دیر اور اس شخص کے سامنے رکی تو اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پائے گی، وہ روئے گی، چیخے گی، اس سے اپنی تکلیفوں کا حساب لے گی، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ظالم نے اس کے لہجے میں موجود تکلیف کو محسوس کیا تھا، وہ اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ رہا تھا، وہ بمشکل کھڑی تھی یہاں، بس ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا اس نے انتظار کیا ہوگا، یا پھر وہ بھی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے تمہاری دوست رہ چکی ہے وہ، اتنا روڈلی بات کر کے گئی ہے وہ تم سے؟ انیسہ ظالم کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ارشد دوبارہ سے ظالم کا ہاتھ کھینچنے لگا تھا۔ وہ جلدی میں تھی، رات بھی تو کافی ہو گئی ہے، اتنے عرصے بعد ملے ہیں، شاید وہ کنفیوژن کا شکار تھی۔ چلو آؤ عشر کی پسند کا کیک آرڈر کرتے ہیں۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ خالی الذہن کی عالم میں چلتے بس اسٹاپ پر آئی تھی۔ اس کی بس جا چکی تھی۔ آج کا دن ہی اسے منحوس لگا تھا، حالانکہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، لیکن بے اختیار اسے اس بات سے پر بھی رونا آیا تھا۔ وہ خود کو مضبوط بنائے ہوئے تھی، جبکہ دل چاہ رہا تھا کہ اسلام آباد کی اسی سڑک پر بیٹھ کر وہ دھاڑیں مار کر روئے۔ آج وہ اپنا سب کچھ کھو کر آ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں بچا تھا اس کے پاس، کچھ بھی نہیں، سوائے بوجھ جیسی زندگی اور ذمہ داریوں کے۔ اسے اگلے بس اسٹاپ تک پیدل چل کر جانا تھا۔ سارا دن تھکن کی وجہ سے ٹانگیں شل ہو رہی تھیں۔ اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ وہاں تک چل کر جا سکتی، لیکن اسے جانا تھا، اور وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر چل پڑی تھی۔
ذہنی تکلیف جسمانی تکلیف سے کئی گنا بڑھ کر ہوتی ہے۔ وہ اس وقت ذہنی اذیت میں مبتلا تھی۔ جسمانی تکلیف اسے اس وقت محسوس بھی نہیں ہو رہی تھی جس قدر اس وقت اس کی روح اور ذہن اذیت میں تھے۔ روزانہ وہ جسمانی تھکاوٹ میں مبتلا ہوتی تھی اور آج اس کی روح بھی تھک گئی تھی۔ بالآخر چلتے چلتے وہ اگلے بس اسٹاپ تک پہنچ ہی گئی تھی۔ بس اسٹاپ پر بس کے انتظار میں بیٹھے اس کی نظروں کے سامنے وہ تمام مناظر گھومنے لگے تھے جو وہ دیکھ کر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے جنہیں رگڑ کر اس نے فوری صاف کیا تھا۔ اس کے آس پاس لوگ موجود تھے اور لوگوں کے سامنے رونا اسے بے عزتی جیسا محسوس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ ان کے سامنے روئے گی تو یہ تمام لوگ اس پر ہنسیں گے۔ کتنا پیارا تھا اس کا بیٹا اور وہ دوبارہ باپ بھی بننے والا تھا۔ کتنی خوبصورت اور پیاری تھی اس کی بیوی۔ وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا، زندگی میں دیکھنے میں بھی کافی امیر لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں تمام سوچیں گردش کر رہی تھیں اور اس وقت بس کے ہارن پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی اور بس میں سوار ہو گئی تھی۔ وہ بس کے دروازے کے نزدیک والی سیٹ پر ہمیشہ بیٹھتی تھی تاکہ وہ جلدی اتر کر جا سکے، لیکن وہ آج وہاں نہیں بیٹھی تھی۔ وہ سب سے آخر میں سب سے کونے والی سیٹ پر جا بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ چاہے وہ آج خود کے آنسوؤں کو روکنے کی کتنی بھی کوشش کر لے وہ نہیں روک سکتی۔ آج آنکھیں، روح، جسم، ذہن سب تکلیف میں مبتلا تھا اور اب وہ انہیں آنسو بہانے کی بھی اجازت نہ دے اتنی ظالم نہیں بن سکتی تھی۔ وہ شیشے کے پار دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اپنی دنیا میں کھو چکی تھی۔ دل کا درد، روح کے درد اس کے دماغ پر مسلسل حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کہیں دیکھ بھی رہی تھی تو اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون اس کے پاس بیٹھا ہے، کون اسے دیکھ رہا ہے، سب نہیں معلوم تھا۔ بس ذہن میں چند تصویریں چل رہی تھیں اس کے ماضی کی۔ وہ دونوں ساتھ تھے، وہ دونوں ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اس سے محبت سے اظہار کر رہا تھا، پھر اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ذہن میں خوف کہ وہ بھول جائے گا اسے، لیکن اس شخص پر یقین بھی تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر منظر بدل گیا۔ وہ اکیلی رہنے لگی۔ وہ اسے یاد کرتی لیکن اس سے بات کرنے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا اور نہ ہی اس نے وہاں جا کر کبھی رابطہ کیا۔ وہ کافی دیر سے اپنے گھر کے پی ٹی سی ایل کے آگے بیٹھی تھی، اس انتظار میں کہ اس کا فون آئے گا۔ یہ وہ دور تھا جب اسمارٹ فون نہیں تھا۔ پھر منظر بدل گیا۔ وہ مزید بڑی ہونے لگی۔ اس کے باپ کا جنازہ اس کی آنکھوں کے سامنے پڑا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ پھر منظر بدل گئے اور وہ ایک باپ کے غم سے پوری طرح باہر نہیں آئی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کا جنازہ پڑا تھا۔ وہ رو رہی تھی، وہ اکیلی رہ گئی تھی، لیکن اس کے پاس دلاسا دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایک کار حادثے میں اس دنیا سے گزر گئی تھی۔ اس کے پاس تدفین کے بھی پیسے نہ تھے اور اس وقت بھی اس نے روحان کبیر سے ادھار پیسے لے کر ان کی تدفین کی تھی۔ اس کے ذہن میں منظر پھر بدلنے لگے تھے۔ 11 سال میں برداشت کیے لوگوں کے طعنے، ان کے بدسلوک رویے، اس کے روزانہ تکیے پر گرنے والے بے شمار آنسو، ظالم ایک پرانی تصویر کو کئی گھنٹوں تک دیکھتے رہنا، لیکن اس وقت ایک امید تھی کہ جب وہ لوٹ کر آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے ساتھ اس کے ہر دکھ، تکلیف، غم کا مداوا ہوگا۔ منظر ایک بار پھر بدلا تھا اور وہ اب سے کچھ دیر پہلے کا منظر تھا۔ وہ شخص کتنا خوش نظر آ رہا تھا اپنی فیملی کے ساتھ۔ اس کا بیٹا اسے ڈیڈ پکار رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا ننھا سا ہاتھ تھامے ہوا تھا۔ یہ وہ احساس تھا جس کے لیے وہ تڑپ رہی تھی محسوس کرنے کے لیے۔ کتنے سالوں کی خواہش تھی کہ اس کا بھی ایک بچہ ہو جو اس کا ہاتھ تھامے اسے ماں پکارے، اور وہ یہ سب اس شخص کے ساتھ چاہتی تھی، لیکن سب ختم تھا۔ اس شخص کی ایک بے حد خوبصورت بیوی اس کے پہلو میں کھڑی تھی اور وہ اسے اپنی بیوی سے انٹروڈیوس کروا رہا تھا۔ وہ اس کی بچپن میں ایک اچھی دوست رہ چکی ہے۔ 11 سال کی مسافت، انتظار، تکلیف، سب وہ شخص ایک پل میں خاک میں ملا گیا تھا جس کے انتظار میں وہ لمحہ لمحہ تڑپی تھی۔ وہ شخص اپنی ایک سکون اور خوشیوں بھری زندگی بسر کرنے میں مصروف تھا۔ جمل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہے تھے اور وہ سیٹ پر اپنے ٹانگوں کو اکٹھی کرتی اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر سسکیوں سمیت کسی چھوٹے بچے کی طرح بآواز روتی تھی۔ اس قدر رونے کی آواز پر بس میں موجود تمام مسافروں نے اسے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن آج جمل کو پرواہ نہیں تھی۔ اسے ہوش بھی نہ تھا
کہ اس کے پاس کوئی ہے یا پھر وہ کہاں موجود ہے۔ وہ غم کی اس آخری سٹیج پر تھی جہاں انسان اپنے ارد گرد کی کسی بھی چیز کی موجودگی کو محسوس نہیں کر پاتا۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور وہ بے اختیار بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اپنے بیگ سے چادر نکالتے اس کے سر پر ڈالی تھی، جس سے اس کا چہرہ چھپ گیا تھا اور لوگ بھی واپس سامنے دیکھنے لگے تھے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں تکلیفوں سے، اذیتوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات شاید وہ لڑکی جانتی تھی۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے جمال نے گہرا سانس لیا تھا، آنکھیں رگڑ کر صاف کی تھیں جو پہلے سے ہی سرخ ہو رہی تھیں، مزید سرخ ہوئی تھیں۔ آج وہ گھر آتے اونچی آواز میں دادی دادی نہیں چلائی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، خاموشی سے کچن کی طرف جاتے اس نے ہاتھ میں پکڑا تمام سامان ٹیبل پر رکھا تھا اور کھانا لگانے لگی تھی۔ ذہن اب بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ مڑی برتن اٹھانے کے لیے تھی لیکن پانی کا گلاس اٹھاتے وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ضبط سے اس گلاس کو دیکھا تھا اور دور دھکیل دیا تھا۔ اسے اپنی حالت پر اب غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے کونیا ٹیبل پر ٹکائے بیٹھ گئی تھی، دل پر ایک چیز کو برباد کرنے کا چاہ رہا تھا۔ تم کب آئی بیٹا؟ آج آواز ہی نہیں دی تم نے گھر آ کر؟ کمزور سی اس کی دادی کی آواز گونجی تھی، جس پر اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اپنی دادی کو دیکھا تھا اور اس کی حالت اور آنکھیں دیکھتے انہیں جھٹکا لگا تھا۔ وہ فکر مندی سے لاٹھی کے سہارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب گئی تھیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ زمل کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور زمل نے مسکرا کر ان کا وہی ہاتھ پکڑ کر چوما تھا۔ وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ اگر وہ اس طرح ایک شخص کے پیچھے ٹوٹ گئی تو ان کا خیال کون رکھے گا؟ اسی سوچ نے ایک بار پھر اسے اٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ ایک بار پھر ذمہ داریاں تکلیفوں سے بڑھ کر تھیں۔ کچھ نہیں ہوا دادی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مجھے لگا آپ سو رہی ہوں گی، اس لیے آج شور کر کے میں نے آپ کو پریشان نہیں کیا۔ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ وہ نم لہجے میں ان کا ہاتھ تھامے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی اور انہیں آج اپنی پوتی پہلے سے بہت الگ لگی تھی۔ تمہارا انتظار مجھے سونے کہاں دیتا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ سمانو بیماریاں کہاں چھوڑتی ہیں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں، روئی ہو تم؟ وہ ان کا خون تھی، ان کی پیاری پوتی، جہاں ان کے بیٹوں نے بھی انہیں چھوڑ دیا تھا وہاں اس لڑکی نے انہیں سنبھالا تھا۔ وہ کیسے نہ پہچانتی ہیں اس کی تکلیف؟ بہت تھک گئی ہوں میں دادی۔ وہ ان کا ہاتھ پر اپنا ماتھا ٹکا گئی تھی۔ اس ایک جملے کے پیچھے کتنی اذیتیں، کتنی تکلیفیں تھیں وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ آج تک اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تھک گئی ہے، لیکن اگر آج وہ کہہ رہی تھی تو وہ واقعی تھک گئی تھی۔ اس کے لہجے اور لفظوں میں چھپی تکلیف کو محسوس کرتے ان کا دل پسیجا تھا۔ لمبی زندگی پڑی ہے ابھی تو بیٹا، تم ابھی سے تھک گئی ہو، زندگی کیسے کاٹو گی آگے کی؟ وہ جانتی تھی یہ تھکن کام کی تھکن نہیں تھی، وہ زندگی سے تھک رہی تھی۔ پتہ نہیں دادی، لیکن اب لگتا ہے کاٹ لوں گی یہ زندگی۔ سوری میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ اسے ایک دم ہی خیال آیا تھا کہ ڈاکٹر نے انہیں پریشانیوں سے دور رکھنے کا کہا ہے اور وہ انہیں پریشان کر رہی ہے۔ آج میں لیٹ ہو گئی، میری وجہ سے آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ میں کھانا لائی ہوں، مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ فوراً ان کا ہاتھ چھوڑتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور برتن اٹھا کے کھانا لگانے لگی تھی اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اپنی تکلیف ان سے چھپاتی تھی۔ کھانا لگاتے ہی وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی اور ہمیشہ کی طرح پہلا نوالا اس نے دادی کے منہ میں ڈالا تھا اور اس کی حالت دیکھتے انہوں نے روزانہ والی گفتگو شروع کی تھی، لیکن آج طریقہ اور الفاظ کا چناؤ انہوں نے مختلف کیا تھا۔ اب تو انتظار چھوڑ دے اس کا، بچے شادی کر لے، کب تک اکیلے زندگی کاٹے گی، تھک جائے گی اکیلے زندگی گزارتے گزارتے۔
وہ محبت سے چور لہجے میں بولے تھے اور زمل چہرہ جھکا کر مسکرائی تھی، پھر ہنسنے لگی تھی، اس قدر ہنسنے لگی تھی کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کی یہ ہنسی کھوکھلی تھی اور وہ حیرت سے اس کی یہ حرکت دیکھ رہی تھی۔ وہ خود پر ہنس رہی تھی، اپنے اتنے سالوں کے انتظار پر ہنس رہی تھی، اپنی وفاداری پر ہنس رہی تھی، اپنے کیے بھروسے پر ہنس رہی تھی، اپنے اس شخص سے رکھی امیدوں پر، وہ اپنے اس کے ساتھ گزارے وقت پر بھی ہنس رہی تھی، اپنی زندگی کے 11 سال برباد ہونے پر۔ وہ نماز کے بعد مانگی جانے والی دعاؤں میں ایک نامحرم کو مسلسل خدا سے مانگنے پر رو رہی تھی، جہاں سے رونا تھا وہاں وہ ہنس رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیت خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ خود پر قابو پاتے اس نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا تھا اور اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ وہ آ گیا دادی، میرا انتظار ختم ہو گیا۔ اب کہ اس کا لہجہ نم تھا اور اس بات پر اس کی دادی مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ اس کے لہجے میں چھپی تکلیف انہیں بہت کچھ برابر کروا گئی تھی۔ اب ٹھیک کہہ رہی تھی دادی، مرد وفا کی امید نہیں رکھتے، لیکن میں بے وقوف تھی، میں نے رکھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے اور وہ اس کی تکلیف سمجھ رہی تھی۔ تکلیف اس کی اس قدر گہری تھی کہ وہ اسے دلاسا بھی نہیں دے سکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، آج میں نے اسے دیکھا، اس کا ایک بیٹا ہے، بیوی ہے اور وہ دوبارہ باپ بھی بننے والا ہے۔ اس نے تکلیف بھری نگاہوں سے اپنی دادی کی طرف دیکھا تھا، جو حیران تو بالکل بھی نہیں تھی، لیکن اس کی تکلیف میں وہ بھی تکلیف میں نظر آ رہی تھی۔ اس نے کیوں کیا میرے ساتھ دادی، ایسا کیوں کیا؟ اس کی آواز رند گئی تھی، وہ چاہ کر اپنے جذبات نہیں چھپا رہی تھی۔ کچھ اذیتوں کی وضاحت الفاظ نہیں کر پاتے، وہ بھی لفظوں میں اپنی اذیت نہیں بیان کر پا رہی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر پریشان سی تھی۔ اپنی پوتی کو وہ بھی اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا تھا اور وہ ان کے کندھے سے لگتے ہی ایک بار پھر رو دی تھی۔ آج کی رات وہ بستر پر خاموش اکیلی لیٹی ہوئی تھی، دادی کو دوائیاں دے کر سلائی تھی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا انہیں پریشانی دینے پر، لیکن اس قدر بوجھ وہ اکیلا بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے کوئی چاہیے تھا جس کے ساتھ وہ اپنا غم بانٹ سکتی، اور اسے وہ صرف دادی کی صورت میں ہی کوئی نظر آیا تھا جس کے ساتھ وہ اپنا غم بانٹ سکتی تھی۔ خاموشی سے لیٹے اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ 11 سال کی اذیت تھی، ایک لمحے میں تو ختم ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ سر، آنکھیں، جسم سب درد کرنے لگا تھا۔ وہ اس بے وفا انسان کے لیے رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بار بار وہی شخص آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کیا اس کی دادی صحیح تھی؟ کیا واقعی اس سے بہتر ملنے پر وہ اسے چھوڑ چکا تھا؟ وہ مزید اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اٹھتے دراز سے نیند کی گولیاں اور ساتھ میں کچھ پین کلر اٹھا کر نگل لی تھی اور واپس لیٹ گئی تھی۔ وہ بس اس سوچ سے، اس درد سے نجات چاہتی تھی، لیکن اس دوا سے اس کے درد میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ درد جب روح میں ہو تو دوائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ موبائل اٹھاتے اس نے ظالم کی تصویر کو دیکھا تھا، جو آج اس کی تھکن کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا گئی تھی۔ اسے اب عجیب سی چڑ ہونے لگی تھی۔ فون کھولتے اس نے سب سے پہلے وال پیپر بدلا تھا اور پھر اس کی تصویر کو ہمیشہ کے لیے فون سے ڈیلیٹ کر دیا تھا، لیکن وہ اسے اب بھی دل سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ وہ اسے دل سے بھی ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہتی تھی، لیکن جسے اتنا عرصہ دل میں رکھا تھا، اسے اتنی آسانی سے کیسے نکال دیتی؟ وہ تکیے میں چہرہ چھپا گئی تھی، لیکن نیند اب بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بیڈ کران کے ساتھ ٹیک لگائے وہ نظریں سامنے گاڑے وہ کسی سوچ میں لگتا تھا، جب انیسہ اشور کو اس سے کمرے میں سلانے کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ظالم کو اس طرح سے بیٹھا دیکھ وہ اس کے قریب آ بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا، جس پر وہ چونکتے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا، اور انیسہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کہاں کھوئے ہوئے تھے تم؟ کہیں نہیں، بس کام کے متعلق کو سوچ رہا تھا۔ تم کب آئیں؟ وہ سنبھل کر بولا تھا۔ ابھی آئی تھی، جب تم پتہ نہیں کون سی گہری سوچوں میں مبتلا تھے۔ وہ مسکرا کر بولی تھی اور جواباً وہ بھی مسکرایا تھا۔ نرم آنکھوں سے اس نے انیسہ کو دیکھا تھا۔ وہ ایک بار پھر ماں بننے والی تھی اس کے بچے کی۔ اس کی بیوی تھی وہ۔ بے اختیاری اسے خود سے شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ تم لوگوں نے مجھے اپنی لسٹ نہیں بتائی، کون کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں تم لوگ جانا چاہتے ہو؟ وہ انیسہ کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے نہیں پتہ، پاکستان گھومنے کا شوق تمہارے بیٹے کو تھا تو تم اپنے بیٹے سے پوچھنا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ لیکن آنا تو تم بھی چاہتی تھی۔ ہاں، پتہ نہیں اس وقت کیا شوق ہوا تھا مجھے، اب اس حالت میں کہیں بھی جانے کا دل نہیں کرتا۔ اس نے ظالم کے سینے پر سر رکھا تھا، آواز دھیمی ہوئی تھی۔
کوئی بات نہیں، 1 ہفتے بعد واپس جا رہے ہیں ہم، پھر آرام ہی کرنا۔ اگر اس وقت تم دونوں ضد نہ کرتے تو میں تم دونوں کو کبھی نہ لاتا اپنے ساتھ۔ تمہیں اس حالت میں کہیں بھی لے جانے کا قائل نہیں تھا میں۔ وہ فکر مند تھا اس کے لیے۔ نہیں، میں آج نہیں سو سکتا، مجھے بہت سارا کام ختم کرنا ہے۔ لیکن اشر کی برتھ ڈے ہے، پورا دن اس کے ساتھ بزی رہے گا۔ ابھی مجھے بہت سارا کام کرنا ہے، تم سو جاؤ۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اسٹڈی روم میں ہوں، کال کر لینا مجھے۔ وہ نرمی سے اس کے بال سلاتے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ آج رات سو نہیں سکتا تھا، یہ بات وہ اسے کیسے بتاتا۔ اسٹڈی روم میں آتے اس نے کرسی پر بیٹھتے لیپ ٹاپ کھولا تھا، لیکن ذہن کہیں اور اٹکا تھا۔ چند بار لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے کے بعد ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ لیپ ٹاپ بند کرتے اس نے اپنا سر پیچھے کو پھینکا تھا۔ ایک بار پھر وہ ذہن کے پردوں پر لہرائی تھی جس سے وہ آج مل کر آیا تھا۔ وہ لڑکی اسے یاد آتی تھی اور ہمیشہ یاد آتی تھی۔ وہ کبھی اسے بھلا نہیں سکا تھا، وہ شاید کبھی بھول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ لڑکی اس کی بچپن کی محبت تھی۔ کچھ وقت کے لیے وہ واقعی اسے بھلا بیٹھا تھا، لیکن احساس ہونے پر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کا آج کا حلیہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، میلے سے عام سے کپڑے، ہاتھوں میں پکڑے بیگ، مرجھایا سا چہرہ، خالی آنکھیں۔ وہ ایسی تو کبھی نہیں رہتی تھی۔ اسے تکلیف ہوئی تھی اسے دیکھ کر، لیکن وقت گزر چکا تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک سوچ جو اسے اندر سے کھا رہی تھی کہ اگر واقعی اس نے اس کا اتنا عرصہ انتظار کیا تو وہ کیسے، کس چہرے کے ساتھ اس کا سامنا کرے گا اور کیسے اس کے 11 سالوں سے واپس لوٹ آئے گا۔ وہ شادی شدہ تھا، ایک بیوی تھی اس کی، ایک بیٹا تھا، اور وقت ان کو چھوڑ کر اس لڑکی کے بارے میں سوچنا اسے خود سے شرمندگی محسوس کروا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک اچھا ہسبینڈ، ایک اچھا باپ ڈیزرو کرتے تھے، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اس لڑکی کو ہمیشہ یاد کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ابراڈ جانے کے بعد وہ واقعی وہاں کی روشنیوں میں گم ہو کر اسے کچھ وقت کے لیے بھول گیا تھا۔ جب اسے زمل نور کے ماں باپ کی ڈیتھ کی خبر وہاں شفٹ ہونے کے بعد اس کے ڈیڈ نے اسے دی تھی تو واقعی اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ اسے ایک دم زمل کا خیال آیا تھا۔ وہ واپس جانا چاہتا تھا ایک بار اس لڑکی کے لیے، لیکن اس کے فائنل امتحان چل رہے تھے جس وجہ سے وہ نہ جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کی فیملی نے اسے وہاں جانے دیا تھا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اس نے بزنس میں قدم رکھا تھا جب اس کے ڈیڈ نے اسے شادی کرنے کا کہہ دیا تھا اپنے نیو بزنس پارٹنر کی بیٹی سے۔ اسے جھٹکا لگا تھا، اسے پھر وہ لڑکی یاد آئی تھی، اپنا کیا وعدہ یاد آیا تھا، لیکن اس کے ڈیڈ نے اسے کہہ کر سمجھا دیا تھا کہ کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا اور وہ لڑکی بھی نہ جانے کہاں ہوگی، اور وہ اب اسے اس غریب اور لاوارث لڑکی سے شادی کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ اگر وہ ضد کرے گا تو وہ اس سے اپنا ہر تعلق ختم کر دیں گے، اور وہ بھی باپ کی محبت کے آگے ہار مان گیا تھا، اور یہ بات بھی اسے مجبور کر گئی تھی کہ وہ اتنے عرصے سے اکیلی ہے۔ یقیناً وہ اب تک اکیلی نہیں ہوگی، وہ زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوگی۔ شادی کے بعد وہ انیسہ کو مکمل طور پر قبول کر چکا تھا۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ وفادار تھی اور اس سے محبت کرتی تھی، اس کی بیوی تھی وہ۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ اسے سزا دیتا، لیکن اس میں اب ہمت نہیں رہی تھی اس لڑکی کا سامنا کرنے کی، اور نہ ہی اب وہ اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ وہ زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا، لیکن محبت کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ وقت، حالات اور دوریوں نے بہت کچھ بدل دیا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کا دل نہیں بدل پائی تھیں۔ لیکن اس عرصے میں وہ واقعی اس لڑکی کو بھلا نہیں سکا تھا۔ وہ ہر وقت یاد آتی تھی اور آتی رہتی تھی۔ اس کے دل میں محبت اب بھی تھی اس لڑکی کے لیے، اور خود کو 2 جگہ پر بٹا ہوا محسوس کرنے کے بعد اب اس کے پاس صرف پچھتاوے تھے۔ پچھتاوا تھا کہ اگر وہ وقت اور حالات کے دباؤ میں آ کر اس کے لیے ایک بار واپس آ جاتا، ایک بار اس سے بات کر لیتا تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ صبح اٹھتے ہی جمل کو اپنے جسم میں شدید قسم کا درد محسوس ہوا تھا، لیکن اسے اٹھنا تھا، کام پر جانا تھا۔ وہ اپنے غم لے کر بستر پر نہیں پڑی رہ سکتی تھی۔ خود کے ماتھے کو چھوتے اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے شدید بخار تھا، لیکن سر جھٹکتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
دادی کو ناشتہ دیتا، دوائیاں دے کر وہ کام کے لیے نکل گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اتفاقاً طور پر اسے نظر آ گیا تھا۔ وہ دوبارہ نہ تو کبھی اس سے خود ملنے آئے گا اور نہ ہی کبھی ان کا دوبارہ سامنے ہوگا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہے، جس نے اتنے سالوں میں اس کا ایک بار اس کی خیریت معلوم نہیں کی۔ وہ اب کیا اس سے ملنے کی کوشش کرے گا؟ لیکن وہ بھول گئی تھی یہ اختتام نہیں تھا، ابھی بھی آزمائشیں باقی تھیں۔